أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو، پیغمبروں کو جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا اور نبیوں کو قتل کیا۔ اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا ان کو سمجھایا نہیں گیا تھا، ان کی رہنمائی نہیں کی گئی تھی؟ تو اس بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا اور ہم نے لگاتار بھیجے من بعدہ ان کے بعد بالرسل کئی رسول۔ یہاں پر رسول کا لفظ آیا لیکن اس کا مطلب اس سے مراد نبی بھی ہیں اور رسول بھی۔ نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نبی کی طرف صرف وحی آتی ہے اور رسول کو کسی خاص قوم کی طرف جب بھیجا جائے تو اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا جبکہ نبی قتل ہو سکتا ہے، جیسے یحییٰ قتل ہوئے، حضرت شعیہ قتل ہوئے، حضرت زکریا قتل ہوئے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ کی دفعہ انہوں نے ارادہ کیا تو اللہ پاک نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آئے تھے اور اس کے بیچ بہت سے نبی مسلسل آتے رہے، اور اس لیے یہاں پر پھر رسول سے مراد بمانی نبی بھی ہے اور رسول بھی۔ وَآتَيْنَا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو بیناتی واضح دلیلیں۔ عیسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا اصل لفظ تھا عیشو یا یسوع، جس کا معنی ہے مبارک سردار، اور جتنے حصی معجزات حضرت عیسیٰ کو دیے گئے وہ کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے۔ آل عمران میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آ جائے گا۔ وَأَيَّدْنَاهُ اور مدد کی ہم نے بروح القدس، اس کی پاکیزہ روح کے ساتھ۔ یہاں پہ مراد پاکیزہ روح، روح القدس سے حضرت جبرائیل امین مراد ہیں، کیونکہ ان کو تائید کی ضرورت اس لیے پڑی کہ حضرت عیسیٰ نے جب بنی اسرائیل کی اصلاح کا کام شروع کیا تو ان کو بتایا گیا کہ تم نے یہ چیزیں دین میں بگاڑ دی، یہ کم کرتی، یہ زیادہ کرتی، جس سے دین کا نقشہ بالکل بگڑ گیا۔ تو اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ اس حد تک آپ کے مخالف ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ کو چھپ کے رہنا پڑتا تھا، اور پھر حضرت جبرائیل امین ان کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ اور کیا جب بھی کوئی آیا تمہارے پاس رسول بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ کہ جو نہیں چاہتے تھے تمہارے نفس، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ بس پیغمبروں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا۔ اب یہاں پر یہ تکبر وہی ہے جو ابلیس نے کیا تھا اور پھر عزازیل بن گیا تھا۔ وَقَالُوا اور کہا انہوں نے قلوبنا ہمارے دل غلف غلافوں میں ہیں۔ یہ جو پیچھے ہم نے آیت نمبر 75 پڑھی تھی، اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ کہ تم لوگوں کو اس چیز کا لالچ ہے کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں، تو یہ اس چیز کا جواب ہے کہ وہ یہ جواب دیتے تھے کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں، کہ ہمارے دلوں میں تو اللہ کی بہت معرفت ہے، بہت علم ہے، بڑی پاکیزہ چیزیں ہیں ہمارے دل میں، اور اس لیے ہم نے ان پر غلاف چڑھا لیے ہیں تاکہ جو تمہاری گرد و غبار اور دھوئیں کی معنی جو باتیں وہ ہمارے دلوں تک نہ پہنچے۔ تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم کہ بلکہ اللہ نے لعنت کر دی ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون بس تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ولما جاءہم اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے یعنی قرآن پاک، مصدق لما معہم اور تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، کیونکہ قرآن ایک طرف تو تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے اور دوسری طرف مصداق بن کر آیا کہ تورات اور انجیل کی پیشین گوئیوں کا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور تھے وہ اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگتے علی الذین کفروا ان لوگوں پر جو کافر تھے۔ اب یہاں اس کے بارے میں بھی 2-3 تفاسیر ہیں کہ جیسے فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنے کے، تو یہ بات ہوگی کہ بنی اسرائیل کفار پر اس بات کو بیان کرتے تھے، کھولتے تھے اس بات کو کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ فتح کا معنی کامیابی بھی ہوتا ہے، تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح اور کامرانی کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ کل کے آیات میں میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ مدینہ میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ یہ یہودی قبیلے تھے، اور جبکہ اوس اور خزرج یہ یمن سے آئے تھے اور اصل عربی تھے، اور آس پاس کے بھی کچھ قبائل تھے، مگر وہ لوگ امی تھے، ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی شریعت تھی۔ تو جب ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو یہودی چونکہ مالدار تو بہت تھے، مگر اکثر ان سے مار کھا جایا کرتے تھے، تو اس وقت یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار رہے ہو، کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے اور پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ اور پھر اللہ سے آپ کی آمد کی دعا بھی مانگا کرتے تھے، اور آپ کے وسیلے سے بھی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور اسی چیز کے پیش نظر سن 11 یا 10 نبوی میں جب حج کا موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 آدمیوں کو اللہ کا پیغام دیا، یعنی ان سے ایمان کی بات کی کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وہ خزرج کے آدمی تھے، تو جب آپ نے ان سے دعوت ان کو دی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ لگتا ہے یہ وہی نبی ہیں، کیونکہ یہودیوں سے وہ ان کے بارے میں بہت کچھ سن چکے تھے، تو اس سے پہلے کہ یہودی لائیں ایمان تو ہم ہی ان پر ایمان لے آتے ہیں، اور وہ 6 آدمی جو تھے وہ ایمان لے آئے۔ تو پھر اس چیز کو دیکھیں کہ خزرج جو علم ان کو کہیں سے ملا، ان کے پاس ڈائریکٹ علم نہیں آیا اللہ کا، کہیں سے ملا، اور وہ علم ان کے لیے ایک سرمایہ بن گیا۔ مگر جن کے پاس علم تھا، جن کے پاس ڈائریکٹ اللہ نے کتاب بھیجی، نبی بھیجا، لیکن ان کے تکبر اور تعصب کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے اور وہیں کے وہیں رہ گئے۔ جیسے سورہ پیچھے ہم نے بقرہ کی 17ویں اور 18ویں آیت ہے کہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمي فہم لا یرجعون، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا نور چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ وہ گونگے تھے، بہرے تھے اور اندھے تھے، اور وہ لٹائے نہیں جائیں گے۔ کہ پھر اللہ تعالیٰ جب انسان ہدایت کو نہیں قبول کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتے ہیں، اور وہ پھر انسان گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ تو اس آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب آ گئی ان کے پاس ما عرفوا، وہ ذات کہ جس کو انہوں نے پہچان لیا، کافروا بھی، تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ، بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی۔ کیا چیز خریدی؟ کہ کفر کو خرید لیا اور اپنے ہدایت کو بیچ دیا۔ اور کفر کس چیز کا کیا؟ کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ یہ کفر کرتے ہیں ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، بغین سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ، یہ کہ نازل کرتا اللہ اپنا فضل، علی من یشاء، اس پر جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ دین میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کے لیے لفظ قرآن پاک میں بار بار آئے گا بغین۔ بغین کا مطلب ہے حد سے بڑھنا۔ جیسے انسان کے اندر جو بھی صفات ہوتی ہے، کہ جیسے ان میں سب سے طاقتور موٹو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈومینیٹ کرنا، یعنی کہ میں یہ کروں، میرا حکم، میری بات، کہ میں اس کی بات کیوں مانوں، وہ میری بات کیوں نہ مانوں۔ اور یہی کرتے ہوئے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آخری نبی آیا، بنی اسرائیل میں سے ہی آخری نبی کو آنا چاہیے تھا، کہ اتنی بڑی فضیلت بنی اسماعیل کو مل گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو، مَن يَشَاءُ، جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ، بس لوٹے وہ غضب لے کر، علی غضب، غضب پر، یعنی غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ کہ ایک غضب تو یہ کہ انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی، دوسری یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور ہے کافروں کے لیے، عذاب مہین، بہت ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب۔ مہین اہانت سے بنا ہے، یعنی کہ انتہائی تضحیک آمیز عذاب دیا جائے گا ان کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے یعنی یہودیوں سے کہا جاتا کہ آمنو، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس چیز پر جو نازل کی اللہ نے، یعنی قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قولو، تو کہتے، نؤمنو، ہم ایمان رکھتے ہیں، بما انزل علینا، اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، یعنی تورات، ویکفرون بما وراءہ، اور انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے، یعنی تورات کے علاوہ ہم کسی چیز پر ایمان لانے کے پابند نہیں۔ اور حالانکہ وہو الحق، وہ حق ہے، مصدقا لما معہم، اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن کی تصدیق تو ان کی اپنی کتابیں کرتی تھیں، اور اگر وہ اپنی کتابوں پر ہی صحیح ایمان لاتے
تو کبھی وہ قرآن کا انکار نہ کرتے۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں تو پھر ان سے پوچھیں کہ کل آپ کہتے فالما تقتلون کہ پس تم کیوں قتل کرتے تھے انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کا من قبل، اس سے پہلے۔ اب یہاں پر یہ بات کلیئر ہوگی کہ صرف نبیوں کا قتل کیا جا سکتا ہے مگر کسی رسول کا نہیں۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، کہ اگر تم واقعی اپنی ہی کتابوں کو مانتے تھے تو پھر تم نے اپنی نبیوں کا قتل کیوں کیا؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ آج کے سبق میں جتنا ہم نے پڑھا، اس سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ اپنے دل کو بہت وسیع رکھیں، حق بات کے لیے کھول کے رکھیں۔ یہ مت دیکھیں کہ حق بات کہنے والا آپ کا دشمن ہے، آپ سے چھوٹا ہے یا کون ہے۔ ہم لوگ اپنے فرقوں سے اس طرح سے چمٹے ہوئے ہیں کہ اگر ہمارے فرقے سے ہٹ کر کوئی شخص ہم تک کوئی بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم پہلے اس کا فرقہ پوچھتے ہیں اور پھر ہم اس کی بات کو سننے کو تیار ہوتے ہیں۔ آج کل یہ رویہ اتنا شدید ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں۔ حق بات کہیں سے بھی ملے، دشمن سے بھی ملے، چھوٹے سے ملے، کسی سے بھی ملے، اس کو لے لیں اور یہ دیکھیں کہ کیا وہ بات ہمارے حق میں ہے، ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، ہمیں اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ تو اگر ہم ایسا رویہ نہیں رکھیں گے، ہم تفرقے میں گروپ بندی میں پڑے رہے تو پھر ہمارے لیے بھی قرآن کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ جیسے خزرج کے وہ 6 لوگ جو حج کے موقع پر جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور انہوں نے صرف یہودیوں سے سنا ہوا تھا آخری نبی کے بارے میں اور وہ ایمان لے آئے، اور اس کے برعکس یہودی جو خود اہل کتاب تھے، جب ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک خود موجود تھی، وہ ان کی زبان مبارک سے خود قرآن سنتے تھے، لیکن ان کے دلوں پر اس چیز کا اثر نہیں ہوا، وہ گمراہی میں پڑے رہے، اور گمراہی کے علاوہ وہ اللہ کے ہاں بھی مجرم ہوئے اور غضب لے کر اللہ سے لوٹے، اور جو آخرت کا معاملہ ہوگا وہ بھی انتہائی ذلت آمیز ہوگا ان کے ساتھ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دل کو بھی اتنا وسیع کرے، اتنا نرم کرے کہ ہم حق بات کو تسلیم کریں اور حق بات پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔